السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین. ناظرین کرام، غدیر کے ایام قریب ہیں، اور جب تذکرہ ہوتا ہے غدیر کا تو پھر کیسے صاحب غدیر کو یاد نہ کیا جائے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کتاب الغدیر عالم تشیع میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. اس کو لکھنے والی شخصیت علامہ عبدالحسین امینی ہے. ہم آپ کی خدمت میں علامہ امینی علیہ رحمہ کا تفصیلی تعارف کرائیں گے. ناظرین کرام، آذربائیجان شرقی، اس کی حکومت کا دارالخلافہ تبریز تھا. یہاں اکثر ترکیہ کے لوگ آباد تھے. تبریز میں پانی وافر مقدار میں ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ بہت سرسبز و شاداب تھا، اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ تبریز قبۃ الاسلام کہا جانے لگا. جغرافیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ تبریز کو تا کی کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی وہ تبریز پڑھتے ہیں، جبکہ ایرانی قوم اس کو تبریز تلفظ کرتی ہے. یہ شہر ہارون الرشید کے زمانے میں بنا. یہاں پر تعمیرات ہوئیں اور یہ شہر کی صورت میں آباد ہوا. مؤرخین اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ہارون الرشید کی زوجہ زبیدہ کو بخار ہوا. اس وقت تبریز کی ہوا بہت سرسبز، بہت خوشگوار تھی، تو اس کی زوجہ یہاں رہنے کے لیے آئی. اس کو بخار ہو گیا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے، تو وہ ٹھیک ہونے کے لیے تبریز آئیں اور یہاں پر ایک شہر آباد کرنے کا حکم دیا. تو پھر بعد میں اس شہر کا نام تبریز ہو گیا، یعنی بخار کو ختم کرنے والا علاقہ. ہارون الرشید کی زوجہ زبیدہ یہاں پر چونکہ ٹھیک ہو گئی تھی، ان کا بخار ختم ہو گیا تھا، تو اس علاقے کا نام تبریز پڑ گیا اور پھر تبریز کہا جانے لگا. اس شہر کے 9 دروازے تھے، اور اس شہر میں جو قدیم مدارس تھے ان کی تعداد 9 ہے، اور تبریز شہر میں معروف مساجد 12 ہے. یہاں پر 5 زیارتی مقامات ہیں، یعنی معصومین علیہم السلام کی اولاد میں سے چند سید زادے یہاں پر مدفون ہیں، اور یا کچھ زیارتی مقامات ہیں جو کسی حوالے سے مناسبت رکھتے ہیں. ناظرین کرام، علامہ امینی کے دادا کا نام شیخ نجف قلی تھا. ناظرین، قلی ترکی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی مولا یا خادم کے ہیں. آپ کے دادا تبریز کے اطراف میں ایک گاؤں تھا جس کا نام سرداہ تھا. وہاں پر علامہ عبدالحسین امینی رحمہ اللہ کے دادا شیخ نجف قلی 1257 ہجری میں پیدا ہوئے. پھر وہ سردہ چھوڑ کر
تبریز میں آ گئے اور تبریز کو اپنا وطن قرار دیا۔ آپ بہت بڑے عالم، فاضل، پرہیزگار اور متقی انسان تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ شاعر بھی تھے۔ آپ نے فارسی اور ترکی زبان میں شاعری کی جو آج بھی آپ کی اولاد کے پاس محفوظ ہے۔ آپ نے 1340 ہجری میں تبریز میں وفات پائی۔ وفات سے پہلے آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے نجف اشرف میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جوار میں وادی السلام میں دفن کیا جائے۔ آپ 13 سال امانتاً تبریز میں دفن رہے۔ جب 13 سال بعد آپ کو نکالا گیا اور نجف اشرف وادی سلام میں منتقل کیا گیا تو دیکھنے والے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا جسم تر و تازہ تھا، یوں لگتا تھا جیسے ابھی آپ کے جسم سے روح نکلی ہے، اور آپ کا بدن تر و تازہ تھا۔ ناظرین کرام، یہ علامہ امینی علیہ رحمہ کے دادا کا تعارف تھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم علامہ امینی علیہ رحمہ کے والد کا تعارف کرائیں گے۔